حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہیں، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا باہر بشر، لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مدبر اس درجے کا۔ اب آئیے آخر اسٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا 4.5 سال 5 سال سارے جنگی رہے، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے آپ کسی کو نام دو، اور پھر مشورہ دیا کہ بیٹے یزید کو نام دو۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد اور فیصلہ، یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیجیے، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہے، نیت پر نہیں، غلط نہیں ہو سکتی، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں، نیت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں 100% کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا کے بارے صحابہ سب اب اکثریت نو مسلم ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم نہیں، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت نیچے نہیں ہوگی حکومت کی حکومت نہیں، ابن خلدون کا لفظ ہے عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اکثر ہے، اب اگر ایسے چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت مجھ پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی 5 سال تک نہیں، اس بنا پر ہم نہیں سے صحیح آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن آپ روحانیت پر شک کریں۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخ کے اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ ولی عہد، اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد، وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت، ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر، عمر نمبر 2 تھے عبداللہ ابن عمر، زبیر عبداللہ ابن عمر، عباس عبداللہ ابن عباس، اور حسین حضرت حسن بن اہل تشیع کا کہنا کہ میں تو تاریخ کا محقق عثمان ہوں، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات ہے، امیر معاویہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کرنے نہیں، دیکھیں کہ جب وقت آیا تھا، جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک ساتھ جا چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، 4 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بیعت ہو گئی یزید کی تو ان کے درمیان اختلاف ہوا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط، موٹے حقائق کو جیسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، میکرو ہسٹری، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ
یہی بات عبداللہ ابن عمر کو یہ دو پہ کرتا مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھ، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکے گا، دیانت تک نہیں اس میں جاتا کہ اب جب ہو گیا حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں، بیٹا نہیں ہوگا 12 ان دو کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے، اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد ہوگا۔ دو کی رائے ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو چیلنج کم وٹ میں۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو علیحدہ، ان دو میں اب اختلاف۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس کیونکہ یزید کی خلافت دمشق میں۔ حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہی آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کا تانا باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیٹھ کریں گے، اور کھڑے ہو گئے آپ کا ناک کے تھیلے بھرے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا بہت، عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے بہت آدھا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی تھے، نانا ہو گئے، حضور نانا تھے، اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہو گئے چچا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے خدا کے لیے یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر کا بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے کہ ہاتھوں میں بیٹھ کے ہم سب اتارے اور بات ہوتا ہو۔ ابھی راستہ ہی میں سے کہ پتہ چلا کہ ابن سیاد کا منظر بن کر آیا ہے، اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیٹھ بیٹھ توڑ کے گھروں میں چھپ گئے، اور مسلم بن عقیل جو ہیں بے یار و مددگار سے حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس اب مسلم بن عقیل کے بیٹے عرب کی ایک غیرت ہے، آنر ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں، اور حضرت حسین کی شرافت میرے ساتھ میرا ساتھ میں ان کے ساتھ بارہ تو حادثہ فاجعہ اور اس میں سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ میرا اس طرح کتاب کا حصہ ہے کربلا کوشش کی آج یہاں پیش کیا مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری۔ وہ کتاب جو ہے شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید اور سانحہ کربلا بہت بڑا حضرت حسین کے صبر، صبر، استقلال اور شجاعت مثالی ہے تاریخ کے اندر، اپنے سامنے ایک چراغ خاندان سارا شیر خان بچے سے، وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین
لیکن اصل شرافت اور نبوت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مارتا ہے۔ حضرت حسین سے میرے نظر یہ اسٹریٹجک کہ جب کوفیوں کا لشکر شام میں تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کہا فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے سب نے مجھے بتایا ہوتا ہے۔ یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دینے جاتی ہے تو ہماری کھالیں کھل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حسین الدین مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں، مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں کی جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کروں گا، نہیں، Here and now بیٹھ کرو۔ یہ حضرت حسین شرافت، غیرت، اور پھر خیموں کے بعد اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور vengeance میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین سے اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بھی حقوقی ہوتی، یہ خیمے کی جگہ تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو، ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے ہوئے خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی لگ جائیں گے۔ یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف کر سکتا نہیں چاہے حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرے، معصوم کوئی نہیں۔ ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی حضور پر، غلطی ہر ایک سے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر، صحابی کی نیت پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری زندگی، یہ شخصیت سازی نہیں کرے۔ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان 28 سال یکم محرم 10 یہ ہماری خدائی شہادت علی الناس کی ذمہ داری کے حضرت حسین کو یاد کر لیں، عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجیے اللہ کے بندے، اپنے عمل میں، اور کوشش کیجیے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت علی الناس دین حق کی ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حکومت قائم کرنے کے دیکھنے کی آنکھوں سے یہ ہے کہ دین حق۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور دیکھا کہ بعض اصحاب کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان گھروں کے دروازوں کو مسجد کے رخ سے پھیر دو۔ آپ دوبارہ تشریف لائے اور ان لوگوں نے کوئی تبدیلی نہ کی تھی، اس بنا پر کہ شاید کوئی رخصت نازل ہو جائے، تو آپ ان کی طرف نکلے اور فرمایا ان گھروں کے رخ مسجد کی جانب سے پھیر لو، بے شک میں مسجد کو حائضہ عورتوں اور کسی جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی لا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اسے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کی ایک ڈیری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی، تو آپ نے فرمایا گلے کے مالک یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو تم نے اس بھیگے ہوئے گلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں